حدیث شریف قصہ کے جتنے فضائل پڑھے جائیں کم ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک بہت بڑی فضیلت بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر یہ حدیث شریف قصہ پڑھی جائے گی اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف قصہ وہ حدیث شریف ہے کہ جس میں پنجتن پاک اکٹھے ہوئے چادر تطہیر کے۔ مزید تفصیل میں اس کے پڑھتے ہی بتاؤں گا، تفسیر بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں صلوات سے اور مشہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری راوی ہیں اس حدیث شریف کے قصہ کے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا سے روایت کی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام تک کا دور دیکھا۔ یہ اس عظمت کے مالک ہیں یہ صحابی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کی ہے۔ قالا سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا میرے والد محترم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا رسول خدا نے فقال السلام علیک یا فاطمہ، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ آپ پر سلامتی۔ فقلت علیک السلام، بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میں بھی آپ کو سلام دیتی ہوں۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں قال انی اجد فی بدنی ضعفا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں مجھے ضعف کمزوری محسوس ہوتی ہے، میرے جسم میں مجھے ضعف کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ رسول خدا فرما رہے ہیں بی بی زہرا سے کہ میرے جسم میں کمزوری ہے، ضعف پیدا ہو گیا ہے، یعنی رسول خدا سید الانبیاء ہیں، سردار ہے تمام انبیاء کے، معصوم ہیں، نبی ہیں، اور انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو شفا کے لیے بی بی زہرا کے پاس آئے۔ پھر بھی دیکھیں کتنا افسوس کہ مسلمانوں نے بی بی زہرا کا مقام نہیں پہچانا کہ سید الانبیاء شفا کے لیے بی بی زہرا کے پاس۔ فَقُلْتُ لَهُ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَتَهُ مِنَ الضُّعْفِ، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھ سے میں نے رسول خدا کو اللہ کی امان میں، بی بی فرما رہی کہ اے میرے بابا میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، خالق کائنات، سب کا وحدانیت ہے اور وہ سب چیز کا پالنے والا، شفا بھی دینے والا وہی ہے۔ یہ شافی ہیں تو اسی کی اجازت سے انہیں شافی بنایا ہے، چار معصومین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ فقال یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمان، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ مجھے یمنی چادر تو چادر تطہیر میں شفا ہے، جس چادر کا حیا مسلمانوں نے نہیں کیا ظالم۔ فغطینی بہی فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ، بی بی نے فرمایا میں نے یمنی چادر اپنے والد محترم کو اڑا دی، بہی وصرت انظر الیہ، پھر میں ان کا چہرہ مبارک دیکھ رہی تھی، بی بی فرماتی ان کا چہرہ مبارک دیکھ رہی تھی۔ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، چودھویں کا چاند اپنے مکمل کمالات پر ہوتا ہے۔ تو میں اپنے والد محترم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، زیارت کر رہی تھی، اور وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةٌ وَإِذَا بِوَالِدِيَ الْحَسَنِ، پھر کچھ لمحے کچھ ساتھ گزرے کہ میرا بیٹا حسن
قد اقبلا وقال السلام علیکم یا اماں. مولا حسن فرماتے ہیں میری اماں جان آپ پر سلامتی ہو، میں سلام پیش کرتا ہوں. فقلت وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. بی بی زہرا فرماتی ہیں کہ میرا بھی آپ پر سلام ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا میوہ، میرا بھی آپ پر سلام ہو. فقال یا اماں انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانھا رایۃ جدی رسول اللہ. مولا حسن فرماتے ہیں کہ اے میری اماں، میں ایک بہت پاکیزہ خوشبو سونگھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے نانا کی خوشبو. فقلت نعم ان جدک تحت الکساء. بی بی فرماتی ہیں بے شک آپ کے نانا چادر کے نیچے تشریف فرما ہیں. فاقبل الحسن نحو الکساء. مولا حسن علیہ السلام متوجہ ہوئے چادر کی طرف. وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ یتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء. مولا حسن چادر کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ اے میرے نانا، اے رسول خدا میرا سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے. فقال وعلیکم السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معہ تحت الکساء. رسول خدا نے فرمایا میرا بھی آپ پر سلام، میرے بیٹے اور حوض کوثر کے مالک، میرا بھی آپ پر سلام اور آپ بالکل آ سکتے ہیں میرے ساتھ چادر کے نیچے. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليكم يا امه فقلت وعليكم السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. پھر کچھ لمحے کچھ ساعتیں گزریں کہ میرا بیٹا حسین تشریف لائے. سبحان اللہ. میرے بیٹے نے مجھ پر سلام کیا، میں نے اپنے بیٹے پر سلام کیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا میوہ آپ پر بھی سلام. فقال لی یا اماں انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانھا رایۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت نعم ان جدک وقع تحت الکساء فاذن الحسین نحو الکساء. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری اماں، میں اپنے نانا رسول خدا کی پاکیزہ خوشبو محسوس کرتا ہوں. تو بی بی نے فرمایا کہ بے شک آپ کے نانا چادر کے نیچے تشریف فرمائے اور آپ کے بھائی بھی تشریف فرمائے. خوشبو دیکھیں، معصوم کی خوشبو سون کر محسوس. وقال السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا من اختار اللہ وتعاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء. مولا حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور سلام کیا کہ میرا سلام ہو میرے نانا جان، آپ پر میرا سلام ہو. اے بزرگوار، آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، میرا آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. پر محمد والے محمد بلند صلوات. سلام کے بعد مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے نانا، کیا مجھے اجازت ہے اندر داخل ہونے کی؟ تو فقال وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافی امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء. رسول خدا فرماتے ہیں میرا بھی آپ پر سلام ہے، میرے بیٹے، اے میرے بیٹے اور میری امت کے شافی. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک منقبت پڑھی تھی نا، جد کی امت کے شافی اے سرور حسین. تو وہ شافی میں نے اسی لیے کہا تھا اور مشہور ہے مولا حسین کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کے شافی. تو ہم امام حسین سے ہی تو شفاعت مانگتے ہیں اس بیماری کرونا سے. ویسے بھی شافی امت اور رسول خدا فرما رہے کہ میرے بیٹے، میری امت کے شافی، آپ پر بھی سلام ہو اور آپ چادر کے نیچے تشریف لے کے آ سکتے. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ. پھر بی بی فرماتی ہے کہ کچھ لمحے مزید گزرے کہ ابو الحسن یعنی مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کیا کہ اے رسول کی بیٹی میرا سلام. فقلت وعلیکم السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین. بی بی فرماتی ہیں کہ میرا بھی آپ پر سلام ہو اے امیر المؤمنین. یہ ہے امیر المؤمنین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی بھی مومن ہے
नबी भी मोमिन है, तो नबियों का भी अमीर है मौला अली। हम उन लोगों को अमीरुल मोमिनीन कैसे माने जो इलेक्शन के जरिए, धांधली के जरिए बनाए गए? ये है अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम, जिसे भी फरमा रही हैं कि आप पर भी मेरा सलाम हुआ है अमीरुल मोमिनीन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, अज़ीज़ियत मुर्दाबाद, अहले बैत तमाम दुश्मनात लाना, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल या फ़ातिमा तो इन्नी अशम्मु इंदा के रायतन तय्यबतन कान्हा रायतु अखी वब्ने अम्मी रसूलिल्लाह। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ातिमा, मुझे पाकीज़ा खुशबू महसूस हो रही है जो मेरे भाई और मेरे चीचा के बेटे रसूल खुदा के। फ़क़ुल्तु नाम हा हुआ मा'a वालदैका तहतल किसाए फ़अक़बल अलीयुन नहवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह यताज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाए। फिर बीबी फरमाती हैं बेशक आपके भाई रसूल खुदा भी चादर के नीचे तशरीफ फरमा है और आपके बेटे भी तशरीफ फरमा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके चादर की तरफ बढ़े। काला लहू व अलैका अस्सलाम या अखी व या वसी। चादर की तरफ बढ़े और मौला रसूल खुदा से फरमाया कि क्या मुझे इजाजत है दाखिल होने की। मौला अली अलैहिस्सलाम इजाजत तलब कर रहे हैं, तो फिर रसूल खुदा फरमा रहे हैं काला लहू व अलैका अस्सलाम या अखी व या वसी व खलीफती व साहिब लिवाई का दाज़नतु लका फदखल अलीयुन तहतल किसाए। रसूल खुदा फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे वसी, ऐ मेरे खलीफा, ऐ मेरे अल्लमदार, मेरा अल्लम पकड़ने वाले, मेरे अल्लमदार, आपको इजाजत है, आप तशरीफ लेके आ सकते हैं। सुम्मा अतैतु नहवल किसाए व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबतहू या रसूलल्लाह यताज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाए। फिर बीबी ज़हरात करीब में चादर की और इजाजत तलब की कि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, क्या मुझे इजाजत है दाखिल होने की, मैं चादर के नीचे आ सकती हूँ? काला व अलैकिस अस्सलामु या बिनती व या बज़अती कद अज़नतु लकी फदखलतु तहतल किसाए फलम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाए। रसूल खुदा ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरा हिस्सा, बज़अती मेरा हिस्सा, मैं नबी नबूवत का हिस्सा, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मासूम मासियत का हिस्सा। लोगों ने कदर नहीं की। रसूल ने फरमाया कई दफा कि जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ, आगे मैं अर्ज करूं। तो रसूल फरमा रहे कि ऐ मेरा हिस्सा, ऐ मेरी बेटी, आप तशरीफ लेके आ सकते हैं। तो बीबी ने फरमाया पास मैं चादर के नीचे तशरीफ लेके पहुंच। आखज़ अबी रसूलुल्लाह बेतारफ़िल किसाए, रसूल खुदा ने उस चादर के दोनों कोनों को पकड़ा, दाएं साइड से बाएं साइड से पकड़ा। और आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ मुतवज्जे। रसूल दोनों कोनों को पकड़कर आसमान की तरफ देखकर मुतवज्जे होकर आगे फरमाएंगे वकाला अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलुक। अल्लाह ताला को मुखातिब होकर फरमा रहे हैं क्या है मेरे खुदा, ये मेरी अहले बैत व खासाती, मेरे ये मखसूस बंदे हैं, मेरे ये खास बंदे हैं। व हामती, ये मेरे मददगार। लहमुहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त। रसूल खुदा किसे फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं। डायरेक्ट मुखातिब है, जिब्राइल नहीं है, डायरेक्ट मुखातिब है रसूल। वदामुहुम दमी, इनका खून मेरा खून। युअलिमुनी मा युअलिमुहुम, जिन्होंने जिस किसी ने इनको अज़ियत दी उन्होंने मुझे अज़ियत दी। ये चार मौला अली शामिल, हसनैन शरीफैन शामिल, बीबी ज़हरा भी शामिल। कहते नहीं जी इनसे जंगे करते रहो, कोई नहीं, रसूल खुदा माफ कर। हालांकि फरमा रहे हैं जिन्होंने अज़ियत दी थोड़ी सी तो उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मौला अली को शहीद किया, हसनैन को शहीद किया, बीबी ज़हरा को शहीद किया, तो ऐसा समझो उसने रसूल खुदा को शहीद किया। युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़नुनी मा यहज़नु अना हर्बुन लिमन हरम। और जिन्होंने इनको अज़ियत दी उन्होंने
مجھے اذیت دی اور جنہوں نے انہیں غم زدہ کیا، یاد ہونا، جنہوں نے انہیں غم زدہ کیا، انہیں دکھ پہنچایا، افسردہ کیا، انہوں نے مجھے افسردہ کیا، مجھے دکھ پہنچایا، جنہوں نے انا حرب لمن حرب، جنہوں نے ان سے جنگ کی، آگے جنگ کا بھی ذکر آئی، جنگ سجین ہو، جنگ نہروان ہو، جنگ جمل ہو، تو جو بھی جنگ کرتا رہے گا ان چاروں کے ساتھ اس کو رسول خدا فرماتے اس نے مجھ سے جنگ کیا، سمجھتے ہی نہیں، وسلم لمن سلم، آگے فرماتے ہیں جنہوں نے ان سے صلح رکھی، ان سے دوستی رکھی، اس نے مجھ سے دوستی رکھی، ایسا سمجھ، میں نہیں ہوں گا کوئی نہیں، لیکن یہ چاروں میں سے کوئی بھی ہو جس نے ان سے صلح رکھی اس نے مجھ سے صلح رکھی۔ وعدو لمن آدا، اب یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں جنہوں نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ کہتے نہیں کہ ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں، پر ان کے قاتلوں کے بھی غلام ہیں۔ یقین کریں پنجتن پاک کے جو غلام کا نعرہ لگاتے ہیں نا وہ زیادہ غلامی ان کے قاتلوں کی کرتے ہیں۔ اگر مقابلہ کروایا جائے نا کہ پنجتن پاک حق پر ہیں یا ان کے قاتل، تو کہیں گے ان کے قاتل ہے حق پر، یہ بھول گئے تھے نوجوان، اتنا بغض ہے ان کے دلوں میں۔ تو رسول خدا قیامت تک پیغام دے رہے ہیں کہ قیامت تک جس کسی نے ان چاروں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی۔ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَحَبَّ، آگے ان کے ماننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جن جن لوگوں نے ان سے محبت رکھی ان لوگوں نے مجھ سے محبت رکھی۔ انہم منی وانا منہم، آپ نے یہ حدیث تو مشہور ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مجھ سے ہیں، میں ان سے۔ یہاں پہ صرف حسین علیہ السلام نہیں ہے، چاروں ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے، کیونکہ انہوں نے مجھے بچانا، انہوں نے میری بقا، انہوں نے میری نبوت، انہوں نے میری شریعت بچانی ہے، چاروں کے۔ فَاجْعَلْ صَلَوَاتُكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ، اللہ سے فرما رہے ہیں یا اللہ ان پر رحمتیں نازل کر، ان پر برکتیں، ان پر صلواتیں، اور ان سے راضی ہو، اور ان سے راضی ہو۔ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ رسول خدا فرما رہے ہیں یا اللہ ان سے راضی بھی ہو جا، اور ان چاروں میں سمیت ان چاروں سے رجس کو، پلیتی کو دور کر۔ دعا مانگ رسول خدا، یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں، پھر آگے وہی بھی ہوگی، آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے آیات لے کر، تو یہاں پہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان سے پلیتی کو دور فرما، دور کر۔ فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماوات، اب آگے اللہ تعالیٰ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، رسول خدا ہو، حبیب خدا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کا بھی غور ہوگا نا۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر اہل بیت کرنا چاہتا، ذکر اہل بیت کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے ملائکہ یا ملائکتی و یا سکان سماوات، اے میرے ملائکہ یا سکان سماواتی، اور آسمانوں پر اور مخلوقات اور سکونت اختیار کرنے والے مخلوقات، اور بھی بہت سارے مخلوقات، 18,000 جنس کا مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، مجلس سے عزا پڑھ رہے ہیں، مجلس سے شان اہل بیت پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو، غور کرو۔ اب میں آپ لوگوں نے کہتا ہوں یار غور سے سننا میری بات، تو ضروری ہے، ممکن ہے کہ آپ غور کرو نہ کرو، میں عام سا بندہ ہوں، لیکن خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ اے میرے ملائکہ اور باقی سب تمام مخلوقات میری بات سنو، تو کسی کی ضرورت کوئی توجہ نہ کرے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو سنیے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے میں اپنے ہم پر جو اعتراض لوگ کرتے ہیں ان کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ملائکہ اور باقی تمام مخلوقات میری بات سنو، نہ میں یہ زمینیں بناتا ہوں،
نہ میں چاند سورج بناتا ہوں، یہ چاند چمکدار بنایا، سورج روشن بنایا ہے میں نے، دریا بنائے، پانی بنائے اس میں، اور اس میں کشتیاں چلائیں اور افلاک بنائے، یہ میں سب کچھ نہ بناتا اگر میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ جو 5 چادر کے نیچے ان کی محبت میں اب ہم پر اعتراض کرتے ہیں جی آپ کیوں کرتے ہو مجلس سزا، کیوں سبیلیں بناتے ہو، کیوں فرش ازا بچھاتے ہو؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سبیل ایک ٹاپ میں بناتے ہیں نا، پالچیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندروں کے لیے سبیل بنا دی، اہل بیت کی محبت میں ہم تھوڑا سا پانی سبیل کے لیے چلاتے ہیں تو کیا جرم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کا عرش بچھایا مجالس پہ، ہم تھوڑا سا فرش ازا بچھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ٹینٹ لگایا، اہل بیت کی محبت میں ہم شامیانے کا ٹینٹ لگاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنا سکتا ہے اہل بیت کی محبت میں تو ہم فرش ازا بچھا سکتے ہیں۔ آواز بلند تر صلوات فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اهل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها۔ اب حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے سوال کر کہ یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، اے میرے مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ حیران کی ہے حضرت جبرائیل ہر وقت ان کے پاس آتا ہے، رسول خدا کے پاس وہی لے کے آتا ہے، حسنین کو کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، بی بی کی چوکھٹ پر آتا ہے، لیکن آپ نہیں پہچانتا، کیا وجہ ہے کیوں نہیں پہچانتا؟ تو علماء کے مجتہدین کہتے ہیں کہ جب یہ 5 اکٹھے ہوئے نا تو ان 5 ہستیوں کے نور میں اتنی روشنی تھی کہ فرشتہ بھی نہیں پہچان سکا کہ اب کون کون ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ذکر اہل بیت کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، مجلس پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ یہ چادر کے نیچے اس سے پہلے کہ یہ معدن الرسالت ہے، یہ اہل بیت نبوت، یہ نبوت کا گھرانہ ہے اور یہ معدن الرسالت ہے، اور یہ رسالت کی کان ہے، معدن رسالت یہ معدن کان کو کہتے ہیں، جیسے نمک کی کان ہے بہت بڑی ہوتی ہے، کان فیکٹری کو بھی کہتے ہیں، کارخانے کو بھی کہتے ہیں کہ رسالت بنانے والی کان ہے، رسالت بنانے والی فیکٹری ہے، رسالت بنانے والا کارخانہ ہے، یہ وہ عظیم گھر ہے۔ تمام انبیاء اسی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ فاطمہ، کتنی عظمت ہے بی بی زہرا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاذا محمد، وہ محمد ہے، محمد کا نام لے کر کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، فرما سکتے تھے، لیکن اللہ کو بی بی زہرا سے اللہ تعالیٰ بی بی زہرا دیکھیں فضیلت زہرا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ فاطمہ ہے، وہ اس کا بابا ہے، وہ اس کا شوہر ہے، وہ کون، وہ اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان احبط الى الارض لاکون معهم سادسا۔ اب جبرائیل فرماتے ہیں یا اللہ مہربانی فرمائیں مجھے اجازت ہے میں چھٹا فرد یعنی 6واں بندہ 6واں افراد بن کر وہاں نیچے جا کر ان کے پاس ہونا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی عظمت ہے چادر کے نیچے والوں کی کہ سید الملائکہ عرض کر رہے کہ یا اللہ مہربانی فرمائیں مجھے اجازت ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ تمام ملائکہ کا سردار ہاں اجازت اللہ سے پہلے لے رہا ہے، لیکن کوئی ظالم لوگ تھے بغیر اجازت کے گھر میں گھسے، لعنت ہے ایسے لوگ، ملائکہ ہو کر اجازت لے کر اللہ سے بھی اجازت لے رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ آپ آگے غور کیجئے، فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے تو جا نیچے چادر کے نیچے، تو جا سکتا۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آ کے نا رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ اے رسول خدا آپ کو علی الاعلی عزت و جلال والا عالم بھی سلام، میرا بھی سلام ہو اور وہ بھی سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، یکرہ کا سلام و یا خصو کا بتحیت والاکرام، وہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے تمام عزت و احترام کے ساتھ، آپ خاص لوگوں کو، آپ مخصوص لوگوں کو وہ عزت و احترام کے ساتھ سلام بھیج رہا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور وہ فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، سبحان اللہ،
انی ما خلق سما مبنیۃ ولا ارض مطیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی یا رسول اللہ. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا، پہلے تو مجلس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور باقی مخلوقات سے پڑھی تھی، اب حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پہلے سلام دیا، پھر فرمانے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ میں یہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ روشن چاند بناتا، نہ روشن سورج بناتا، نہ دریا میں پانی چلاتا، نہ کشتیاں اس میں چلاتا، نہ افلاک بناتا. اگر میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو رسول خدا سے کہنا آپ پانچوں کی محبت میں نے بنایا. فقال رسول اللہ علیہ السلام، رسول خدا فرماتے ہیں اے جبرائیل میرا بھی آپ کا سلام. یا امینا وحی اللہ انہ نام قد زنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آنے کی؟ حیرت ہے بھائی، اللہ سے تو اجازت لے کے آیا ہے یہ. اب سب کا مالک سب کا خالق تو اللہ ہے نا، انبیاء کا پنجتن پاک کا بھی خالق وہی ہے نا. پھر اللہ سے اجازت لے لیا تو پھر رسول خدا سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑے مالک کی اجازت دے دے تو پھر ان سے اجازت مانگ. یہ فضیلت اہل بیت ہے، فضیلت پنجتن پاک ہے. جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو قیامت کا، مجھے اللہ نے بے شک اجازت دی ہے کہ میں جاؤں گا، لیکن میں اس کی اجازت میں نے لی ہے ٹھیک ہے، لیکن ان پانچوں کی رسول خدا کی اجازت بھی ضروری ہے. میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. لیکن لوگ تھے ظالم، بغیر اجازت کے دروازے کو چلایا، بیوی کو شہید کیا، مولا علی کو گرفتار کرتے ہیں اس گھر میں جس گھر میں اجازت کے لیے جبرائیل اجازت لے گئے، اللہ کی اجازت کے باوجود بھی جبرائیل اجازت لے گئے رسول خدا سے. پھر رسول خدا نے فرمایا میرا بھی سلام ہے جبرائیل، آپ آ سکتے ہیں چادر پیش. اے وحی اللہ، آپ اللہ کے وحی کے امین ہیں، آپ آ جائیں میرے ساتھ چادر. فقال علی ابی ان اللہ قد اوحى الیک. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی یقولو، یہ دعا مانگی تھی نا رسول خدا نے تھوڑی دیر پہلے، یا اللہ ان سے رجس کو پلیدی کو دور فرما. کن سے؟ ہم پانچوں سے، یہ چار بھی ہو گئے. تو حضرت جبرائیل داخل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے آپ نے جو بھی دعا مانگی تھی تو اللہ نے وہ قبول فرما لیا، اور وہ فرما رہا ہے یقولو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان چاروں سے مجھ سے پلیتی کو رجس کو دور فرما. اب وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بے شک پس تحقیق آپ ہستیوں سے اہل بیت کے گھرانے سے پلیتی کو اس قدر دور کر دیا، ان کو پلیتی سے نہیں، پلیتی کو ان سے اس قدر دور کر دیا، اس قدر دور کر دیا کہ جتنا حق بنتا. آپ کسی انسان کے پاس کی بات ہی نہیں کہ جتنا حق بنتا ہے اس کا شمار کر سکتے، اتنی دور ہے ان سے پلیتی. لیکن خود غرض احسان فراموش مسلمان بھونکتے ہیں ان کے گھرانے کو کہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام نے شراب پی، نعوذ باللہ بی بی زہرا، نعوذ باللہ بی بی زہرا مسئلے سے بھول گئے، ان کا باغ فدا ہے نہیں ایسے بھول گئے. نعوذ باللہ، خدا لعنت کرے. یہ ان کا صرف اہل بیت کو دشمنات لعنت. ان ظالم فاسق فاجر جھوٹے لوگوں کا صرف الزام اہل بیت کے گھرانے پر نہیں، اللہ پر بھی الزام ہے. اللہ نے تو فرما دیا قرآن میں کہ دور کر دیا ان سے پلیتی رجس کو جس قدر اس کا حق بنتا ہے. جھوٹ بولنا یہ الزام تراشی، یہ بھی پلیتی ہے نا، رجس ہے. تو اللہ نے تو فرما دیا ہر پلیتی ان سے دور ہے جتنا حق بنتا ہے، لیکن لوگ الزام لگاتے تو وہ ان پر نہیں اللہ پر الزام لگاتے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں تو پھر میں جلدی سے عربی پڑھتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي معصوم خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر
یہاں پہ ایک میں گزارش کرتا ہوں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب تک پڑھتے ہیں، تو رسول خدا فرما رہا ہے کہ جہاں پر یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی ملائک کا نزول، ملائک کا سایہ کریں گے اور رحمت بھیجنے کا واسطہ کا اور معافی مانگیں گے مغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علي اعظم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبه فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برساله نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الا وفرج الله همه اليه ولا مغموم الا وكشف الله غمه وطالب وحاجات الا وقضى الله حاجات فقال علي اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه.